میرا ایمان ہے کہ آج کی جو ہماری محفل ہے اور کوئی بھی جب مومن ایصال ثواب کی محفل کو سجاتا ہے اپنے گھر میں اس طرح کا اہتمام کرتا ہے تو اس کے پیش نظر دو مقصد ہوتے ہیں۔ ایک مقصد ایصال ثواب ہوتا ہے اور دوسرا مقصد ایصال ہدایت ہوتا ہے۔ توجہ رکھیں گے، ایک مقصد ایصال ثواب ہوتا ہے اور دوسرا مقصد ایصال ہدایت ہوتا ہے کہ ہمارا وہ مرحوم، ہمارا وہ بھائی جو اس کائنات کو چھوڑ کر چلا گیا، اس کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں، اور ہم جو زندہ ہیں ہم اپنے لیے ایصال ہدایت کا اہتمام کرتے ہیں کہ وہ ہدایت ہم تک پہنچ آئے۔ اسی مناسبت سے میں نے ایک آیہ مبارکہ بھی آپ احباب کے سامنے تلاوت کیا ہے، اس کا ایک حصہ، لیکن اس سے قبل ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ موت کسے کہتے ہیں، موت کیا چیز ہے، آخر وجہ کیا ہے، لوگ موت سے ڈرتے کیوں ہیں، موت کا نام آتے ہی ہمارے رونگٹے کیوں کھڑے ہو جاتے ہیں اور ہم موت سے وحشت کیوں محسوس کرتے ہیں۔ تو اس بنیادی سوال کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ موت کیا ہے۔ یہی سوال جب آپ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھیں یا میں آپ سے پوچھ لوں موت کسے کہتے ہیں تو کیا جواب دیں گے؟ کہ جب انسان کی روح نکل جائے تو اسے موت کہتے ہیں۔ آسان لفظوں میں انسان دیکھتا ہے، جب آنکھیں تو ہوں دیکھنا چھوڑ جائیں انسان مردہ ہے، جب ہاتھ پکڑنا چھوڑ جائیں انسان مردہ ہے، جب انسان کا ذہن دماغ کام کرنا چھوڑ جائے انسان مردہ ہے، پاؤں چلنا چھوڑ دیں انسان مردہ ہے۔ یہ موت کا ایک تصور ہے۔ آئیے ہم قرآن سے موت کے ایک اور تصور کو بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اے قرآن، تو کتاب ہدایت ہے، آج کی اس محفل ایصال ہدایت میں ہم تجھ سے ہدایت لیتے ہیں، تو ہمیں بتا موت کیا ہے، موت کیا ہے۔ لوگوں نے تو ہمیں ڈرا رکھا ہے کہ موت آئے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، تمہاری زندگی فنا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ تو ہمیں بتا موت کیا ہے۔ ارے یہ جو موت کا تصور ہمارے اذہان میں موجود ہے، توجہ میری طرف رکھیں گے، میں چاہتا ہوں آپ کو اس بارگاہ میں لے چلوں جہاں سے حیات ملتی ہے۔ حیات ہم نے لینی ہے، ہم نے زندگی لینی ہے، زندگی کے فلسفے کو سمجھنا ہے کہ موت کیا ہے۔ ایک تصور تو یہی ہے کہ جب تک انسان کی روح اس کے جسم میں موجود ہے انسان زندہ ہے، روح جدا ہو جائے انسان مردہ ہے۔ مگر قرآن میں ہمیں موت اور حیات کا ایک اور تصور بھی ملتا ہے۔ وہ تصور کیا ہے؟ کافر جو زندہ تھے، بازاروں میں چلتے تھے، کھاتے پیتے تھے، عقل تھی، فلسفہ تھا، ہر چیز ان کے پاس موجود تھی، لیکن قرآن کہتا ہے فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى۔ اے حبیب، آپ ان مردہ لوگوں کو نہیں سنا سکتے، حالانکہ وہ کافر زندہ تھے، وہ چلتے پھرتے تھے، اپنی زندگی گزارتے تھے، لیکن قرآن نے انہیں بولیے قرآن نے انہیں مردہ کہا ہے۔ اسی قرآن میں دوسری طرف وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ قرآن کے
کہتا ہے جو اللہ کے راستے میں مارے جائیں، شہید کیے جائیں، انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ اب توجہ رکھیے، ایک طرف کافر ہے جو دنیا میں رہ رہا ہے، اپنی زندگی گزار رہا ہے، قرآن اس کو مردہ کہہ رہا ہے۔ دوسری طرف ایک بندہ مومن ہے جس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، جس کی بیوی بیوہ ہو گئی، بیٹے یتیم ہو گئے، گھر والے اشک بہا رہے ہیں، زیر زمین چلا گیا۔ قرآن کہہ رہا ہے اسے مردہ نہ کہو، ارے کہنا تو دور کی بات ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، فرمایا جو قتل کیے جاتے ہیں اللہ کی راہ میں، مردہ کہنا دور کی بات ہے، انہیں مردہ گمان بھی نہ کرنا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، سمجھیے اب اس بات کو، قرآن کہہ رہا ہے انہیں مردہ نہ کہو جنہیں اپنے ہاتھوں سے دفن کر چکے، وہ مردہ نہیں۔ اب اس فلسفے کو ہم نے سمجھنا ہے کہ یہ موت اور حیات کا جو تصور ہے یہ کہاں سے ملے گا، کہ بندہ دنیا میں ہو پھر بھی مردہ ہے، اس جہان میں چلا جائے پھر بھی مردہ ہے، اور دوسری طرف معاملہ یہ ہے اس جہان میں ہو پھر بھی زندہ ہے، اس جہان میں چلا جائے پھر بھی زندہ ہے۔ اے مالک تو بتا دے، اسی قرآن میں مثال ہدایت ہم لینے آئے ہیں کہ وہ حیات ہمیں کہاں سے ملے گی۔ قرآن کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ اے ایمان والو، اگر زندگی چاہتے ہو، اگر حیات چاہتے ہو، اگر یہ چاہتے ہو تم زندہ رہو اس جہان میں رہتے ہوئے بھی، کیونکہ اس جہان میں پہلے زندہ رہنا ضروری ہے، پہلے ضروری یہ ہے ہم اس جہان میں زندہ رہیں۔ بہت سارے ایسے ہیں جو اس جہان میں رہ کر بھی مردہ ہیں، اگرچہ آج کے اس جہان میں آپ کے ساتھ رہیں گے، کھائیں گے، پیئیں گے، سب کچھ آپ کے ساتھ کریں گے، انہیں زندہ نہ سمجھنا، قرآن انہیں مردہ کہہ رہا ہے، وہ مردہ ہیں۔ لہٰذا ہم نے پہلے اس جہان میں زندہ رہنا سیکھنا ہے۔ اگر ہم اس جہان میں زندہ رہ گئے ہمیں موت نہیں مار سکتی۔ ہمارا مسئلہ یہی ہے، پرابلم یہی ہے، اب تک لوگوں نے ہمیں صرف مٹنا سکھایا ہے، جینا نہیں سکھایا۔ جو بھی آتا ہے مرنے کی بات کرتا ہے، جو بھی آتا ہے مٹنے کی بات کرتا ہے، کیڑے مکوڑوں کی غذا بننے کی بات کرتا ہے۔ ارے انسان جسے اللہ اپنا خلیفہ کہہ رہا ہے، وہ انسان جس کے بارے میں رب کہہ رہا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے بنی آدم کو عزت دی ہے، وہ انسان جس کے بارے میں رب کہتا ہے ہم نے اس کو خشک و تر میں ہر طرف قبضہ دے دیا ہے، وہ انسان جس کے بارے میں رب کہتا ہے اے بندے کائنات کی ہر چیز میں نے تیرے لیے بنائی ہے۔ کیا انسان اتنا کم تر ہو گیا چھوٹی سی مخلوق کی غذا بن جائے؟ وہی انسان دوسروں کی غذا بنے گا جو اپنے مقصد حیات سے ہٹ جائے گا، جو اپنے مرکز حیات سے ہٹ جائے گا، جو اس حیات کے مرکز سے دور ہو جائے، وہ تو اس جہان میں بھی مردہ ہے۔ ہم اس جہان کی بات ہی نہیں کرتے، ہم اس بندے مومن کی بات کرتے ہیں جو اس جہان میں بھی زندہ ہے، اس جہان میں بھی زندہ ہے۔ ارے وہ زندگی کسی اور در سے نہیں ملے گی۔ رب ارشاد فرما رہا ہے، قرآن کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ اے ایمان والو، جب اللہ کا رسول تمہیں اس چیز کی طرف بلائے جس میں تمہاری زندگی ہے تو اس کا جواب دو۔ سبحان اللہ، رسول کی پکار کا جواب دو، اس میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ میرے رسول اس کائنات میں پیغمبر حیات بن کر آئے، سبحان اللہ، پیغمبر حیات بن کر آئے ہیں۔ وہ مارنے کے لیے نہیں آئے، وہ زندہ کرنے کے لیے آئے۔
معجزے تھے وہ مردے زندہ کیا کرتے تھے. قرآن میں بھی موجود ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے. آپ فرماتے ہیں انی اخلق لکم من الطین, میں تمہارے لیے مٹی سے تخلیق کرتا ہوں, پرندے کی صورت بناتا ہوں, پھونک مارتا ہوں, وہ اڑنا شروع کر دیتا ہے. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ اگر حیات منقطع ہو جائے وہ اس کو حیات دے دیتے ہیں. ارے قربان جائیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی عظمت پر, آپ کی شان پر, آپ کی رفعت پر کہ عیسیٰ تو اسے زندگی دیتے ہیں جس میں پہلے زندگی تھی. مصطفیٰ نے وہاں بھی زندگی دی جہاں حیات کا تصور بھی, جہاں حیات کا تصور بھی. میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ جی اگر سمجھ آ رہی ہے تو توجہ رکھیں تو محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے وہاں بھی حیات بخشی ہے جہاں حیات کا تصور بھی نہ تھا. ارے انسان کا یہ بولنا بتائیے حیات کے ساتھ تعلق رکھتا ہے یا موت کے ساتھ؟ حیات کے ساتھ نا. جو چیز بولے وہ زندہ ہوتی ہے کہ مردہ؟ زندہ. اب پتھروں کے بارے میں کیا خیال ہے, زندہ ہیں یا مردہ, جاندار ہیں یا بے جان؟ بے جان. ان میں کوئی جان نہیں ہے. آئیے ذرا صحیح بخاری کی روایت سنا دوں. میرے مصطفیٰ کریم نے ان پتھروں کو بھی حیات عطا فرمائی. سبحان اللہ. انسان تو انسان ہے, ہم میں اللہ نے روح پھونکی ہے. ارے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے بے زبان پتھروں کو بھی زبان عطا فرمائی ہے, انہیں بھی حیات عطا فرمائی ہے.